أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آیات مبارکہ کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی، سمجھنے، سمجھانے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ حکم اللہ ہی کا ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اللہ کے حکم پر زندہ ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ سوائے انسان کے کسی مخلوق کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کریں۔ ہوائیں ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، سورج چاند ہے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ انسان جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے، اگر اللہ کا حکم انسان کی منشا کے مطابق ہے تو وہ اسے پورا کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم اپنی منشا کے خلاف ہو تو اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ جن انسانوں نے، جن لوگوں نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کیا،
اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس کو دبایا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اللہ کے حکم کو زندہ کیا، وہ ایسے لوگ تھے کہ آج بھی تاریخ میں ان کا نام زندہ ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ساری دنیا ان سے لرزتی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ لاکھوں کروڑوں زمین کے حصے پر حکومت کر کے گئے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھیں، ان کا حکم پانی بھی مانتا تھا، ان کا حکم زمین بھی مانتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانتے تھے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا، وہاں کوئی کسی قسم کی سودے بازی نہیں کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ کچھ بھی کرنا پڑے اللہ کے حکم کو زندہ کرتے تھے۔ آج اس عمل میں انسان کمزور نظر آتا ہے۔ اچھے خاصے دیندار، سمجھدار، تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی تقریبات میں ہوتے ہیں، اپنی خوشی کی تقریب میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کا حکم توڑنا ان کے لیے وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک چند جملوں میں اپنے نفس کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچے کی خوشی ہے، کوئی بات نہیں، گھر میں پہلی تقریب ہے، یہ موقع تو کبھی کبھی آتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ چند جملے کہہ کر وہ اپنے نفس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو زندہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دنیا کا سارا نظام میرے حکم سے ہے، میرا ہی حکم ہے، اسی کو ماننا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، جس کا حکم کرنے کا کہیں اس کو کر گزرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے تمہیں منع کر دیں، روک دیں، رک جاؤ۔ ہم اس بات کو کبھی نہیں سوچتے، کوئی بھی تقریب، خواہ وہ اس کا تعلق خوشی سے ہو یا غمی سے، جب ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس کی شرعی حیثیت معلوم کریں، اس کا سنت طریقہ معلوم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کے طریقوں میں دیکھیں کہ اس تقریب کو کس طرح کیا جائے، بجائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس کو جانچنے کے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے ماحول، اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، فلاں کی تقریب میں یہ ہوا تھا، بڑا اچھا لگا، ہم بھی کریں گے۔
جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم کہ کس کی رسم ہے تقریبات میں، شادی کی تقریب میں میں نے دیکھا کہ دلہا دلہن کو آمنے سامنے بٹھا کر، دلہا دلہن کو نکاح سے پہلے لوگوں کی مجلس میں اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سجا بجا کر آمنے سامنے بٹھا کر نکاح کیا جا رہا ہے۔ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ پھر دل میں تمنا یہ ہے کہ ہماری اس تقریب پر اللہ کی رحمت نازل ہو، ہماری اس نکاح کی تقریب پر، اس رشتہ زوجیت پر اللہ کی برکات نازل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس تقریب میں اللہ کا حکم توڑا جائے، جس تقریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، جس تقریب میں سنت کا پامال ہو، اس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ خیال مت رکھیں، پھر اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ آج انسان کے اندر سب سے بڑی کمزوری ہے، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، علم نہیں ہے تو معلومات کریں، علم ہے تو عمل کریں، جاننے کے باوجود نہ ماننا، میں نہ مانوں، نہ ماننا، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ ایسے الفاظ ارشاد فرمائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اپنے والدین کو اف بھی مت کہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکیں بھی مت۔ آج گھروں میں کس طرح سے والدین کی بے ادبی اور بے حرمتی کی جا رہی ہے، کس طرح سے والدین کے دل کو ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم تو دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی بھی اجازت نہیں کہ تم اف بھی کر لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال مت کھاؤ، قریب بھی مت جاؤ، سوچو بھی مت۔ آج دیکھیں، دارالفتہ میں جا کے پوچھیں کس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، بے شمار مسائل ہیں، یتیم کا ناحق مال کھایا جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کس طرح فحاشی چل رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت کہا اللہ تعالیٰ نے، ہلاک ہو وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، لینے کے وقت تمنا اور کوشش یہ ہوتی کہ زیادہ آ جائے، دینے کے وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم چلا جائے۔ چلاکی کہتے ہیں اس کو، ہوشیاری کہتے ہیں اس کو۔ کیسا کاروبار چلا رہے ہیں، بڑا ہوشیار ہے تاجر، لینے والا ڈر رہا ہے کہ کہیں ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرے۔ پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو کہتے ہیں بھائی اوپر رکھ کے پیٹرول ڈالو، ڈر ہے کہ کہیں کم نہ ڈالے، حالانکہ دونوں ایمان والے۔ اس کے لیے ہلاکت کہا ہے اللہ تعالی نے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
نمازیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نمازی ہلاک ہوں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ نماز پڑھی؟ جی پڑھتا ہوں جی۔ کتنی پڑھی؟ بس پڑھ لیتے ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، جس طرح حکم فجر کا ہے وہی حکم عشاء کا بھی ہے، جو فرض ظہر کا ہے وہی حکم جمعے کا بھی ہے۔ بعض نمازی ایسے ایسے جمعہ پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، کہتے ہیں نمازی ہیں۔ فرمایا فویل للمصلین، ہلاک ہو ایسے نمازی جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو ہم جہاں اپنے مقصد کا حکم ہو، اپنی منشا کا حکم ہو، اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو اپنی منشا کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیتے، اسے توڑ دیتے۔ اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک۔ بادشاہ محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے دربار میں ایک غلام، ان کے دربار میں ایک نوکر تھا، ایاز، بہت دانا دانشمند آدمی تھا، سمجھدار انسان تھا۔ ان کی دانش مندی کی بنا پر بادشاہ کو محبوب ہوا اور اس کو بادشاہ کا تقرب حاصل ہو گیا، اور جو وزیر مشیر تھے ان کو یہ بات پسند نہ آئی، ان کو اس سے تکلیف ہوئی، طرح طرح کی ان کی شکایات پیش کی گئیں۔ ایک مرتبہ ان کو بات سمجھانے کے لیے کہ میرا تقرب ایاز کے لیے کیوں ہے، ایاز میرے قریب کس طرح سے ہو گیا، ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے بادشاہ نے ہیرا منگوا کر ایک وزیر کو کہا کہ یہ ہتھوڑی لو اور یہ ہیرا لو، توڑ کے لے آؤ، تمہارا امتحان ہے اس میں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہیرا تو شاہی محل کی زینت ہے، آپ اس کو توڑوا رہے ہیں؟ ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتا، میں یہ نقصان نہیں کر سکتا۔ دوسرے کو کہا، اس نے بھی معذرت کی، تیسرے چوتھے پانچویں سب نے معذرت کی کہ بھلا ہیرا بھی توڑا جاتا ہے؟ ہیرا تو بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، یہ ہماری سلطنت کا حصہ ہے، ہم اپنے ہاتھوں کیسے توڑ سکتے اس کو؟ آخر میں ایاز کو دیا، ایاز نے اسی وقت ہیرا نیچے رکھ کر ہتھوڑی ماری، ریزہ ریزہ کر دیا۔ سب نے کہا او ہو بڑا نقصان کیا اس نے، بڑا بے وقوف آدمی ہے، اب دیکھنا اس کی کیسے ڈانٹ پٹے گی۔ بادشاہ نے بھی کہا یہ کیا کیا تم نے ہیرا توڑ دیا، تمہیں نقصان نظر نہیں آیا اس کا؟ تو کہنے لگے بادشاہ سلامت میرے سامنے دو ہی باتیں تھیں، یا تو آپ کا حکم پورا کروں، تو آپ کے حکم پورا کرنے میں میرے لیے یہ لازم تھا کہ میں ہیرے کو توڑ دیتا، یا آپ کا حکم توڑ دوں، اس کی کوئی حیثیت نہ رکھوں اپنے سامنے، اور ہیرے کی حیثیت ہیرا بچا لوں۔ تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے یہی اچھا لگا کہ میں آپ کے حکم کو پورا کروں۔ میرے لیے آپ کا حکم اس جیسے کئی ہیروں پر قربان ہے، آپ کا حکم زندہ کرنا میرے لازم تھا۔ ایک انسان ایک بادشاہ کا حکم پورا کرتا ہے، بادشاہ نے اس کو شاباش دی، بادشاہ اس سے خوش ہوئے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے حکم کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں توڑ رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو اپنی نفس پرستی ہے، یہ تو اپنی منشا اور اپنے نفس کو خوش کرنے کی باتیں۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اللہ کا حکم سامنے آیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے ہو اور اس کو توڑ دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اپنی زندگی ایسی تھی، اپنی حالت یہ تھی کہ لباس پر پیون لگے ہوئے تھے، چپل ٹوٹی ہوئی پہنتے تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور عمل میں اتنے مضبوط تھے کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو انہوں نے بغیر لڑائی کے، جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا بھی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے امیر المومنین کو لے آؤ، ہمارے پاس ان کی نشانیاں ہیں، ہم دیکھ لیں گے، اگر یہ امیر المومنین ہے تو ہم چابیوں کے حوالے کر دیں گے۔ عمل اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھی تابع کر دی تھیں۔ ایک مرتبہ لشکر جہاد پر لڑ رہا تھا، دشمن نے پیچھے پہاڑی کے طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے آپ کو دکھایا، آپ نے مدینہ میں بیٹھ کر آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل، پہاڑ کی طرف دھیان کرو، زبان سے نکلے الفاظ ہوا نے امیر لشکر کو پہنچا دیے۔ جب اللہ کا حکم پورا کیا جائے تو اللہ کی مدد تو ہوتی ہے، اللہ کی رحمت تو ہوتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم پورا ہو، اللہ کے رسول کا حکم پورا ہو اور اللہ کی رحمت نہ آئے۔ مدینہ میں زلزلہ آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیر لگایا زمین پر، فرمایا کیا تیرے اوپر عمر نے عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ کیوں تھر تھر آ رہی ہو؟ زلزلہ رک گیا، ختم ہو گیا۔ زمین جانتی تھی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو زندہ کیا ہوا ہے، اگر اس کا حکم میں نہیں مانوں گی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ دریائے نیل کی شکایت آئی کہ ہر سال ایک نوجوان بچی دی جاتی ہے، تب پانی دیتا ہے ورنہ پانی نہیں دیتا۔ آپ نے 2 لفظ لکھ کے اس دریا میں ڈال دیے کہ اگر یہ اپنی مرضی سے چلنا ہے خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چل رہے ہو تو ہمیشہ چلو گے، کوئی تمہیں بچی نہیں دے گا۔ آج تک چل رہا ہے دریا نیل۔ مدینہ کے باہر آگ لگی، مدینہ کی طرف، شہر کی طرف، آبادی کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ روکو اس کو اور دھکیل دو اس کو جہاں سے نکلی ہے۔ وہ صحابی اپنی چادر لے کے یوں کرتے ہوئے آگ کو دھکیل رہے، آگ ان کا حکم مان رہی ہے۔ یہ انسانی تو تھے، یہ امت محمدیہ میں سے تھے، یہ ہمارے ہی اکابر ہیں، یہ ہمارے رہبر اور رہنما ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ہمارے لیے ایک سبق کے طور پر چھوڑی ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں، ان کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ ہم آج کے ماحول کے آلودہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے مطابق اپنی تقریبات کو سجاتے ہیں، ان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر اور تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی کوئی بھی تقریب غمی کی ہو یا خوشی کی، پہلے شریعت کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا، منع کیا تو رک جاؤ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے فَخُذُوا، پورا کرو، پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، برکتیں بھی نازل ہوں گی،
اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔